अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो हर रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि इस इशू को इन डिटेल फॉलो किया जाए। दो चीज़ों के ऊपर या दो डेवलपमेंट जो हुई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं, और उसकी वजूहात जो है मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो तवक्कुआत हमारी अफ़गान तालिबान की हुकूमत से वो पूरी नहीं हुई, जिसके नतीजे में अब लगता ये है कि बहुत तेज़ी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उस जानिब बढ़ रहे हैं कि शायद हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंच जाएं। तो इस तनाजुर में एक और डेवलपमेंट हुई है, मैंने आज खबर भी की है, उसके हवाले से बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान अब हर गुजरते दिन के साथ जो अपना मौक़िफ़ है, जो अपनी पोजीशन है अफ़गान तालिबान के हवाले से, वो सख्त करता जा रहा है। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान को भी शायद इस बात का अदराक है कि आइंदा आने वाले अरसे में उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात लगता है कि मज़ीद ख़राब होंगे, तो वो भी मुतबादिल अपने दोस्त जो हैं वो तलाश कर रहे हैं, और उस हवाले से भी गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर एक अहम डेवलपमेंट हुई है। लेकिन सबसे पहले उसी जो एक तसलसल है जो दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया हफ्तों में हमने देखा कि एक सीरीज ऑफ जो डिसीजंस हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं, और ये जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की या अफगान शहरी पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको वापस भेजने का सिलसिला हो। कल की जो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जो बाकायदा तौर पर आप उसे कह सकते हैं कि एक चार्ज शीट है अगेंस्ट द अफगान तालिबान गवर्नमेंट, और विच इज़ आई थिंक अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए थे तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक दिन उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और उन पर यह इल्ज़ाम आयद कर रहे होंगे कि वो कलदम तहरीक तालिबान जैसे जो दहशत गर्द ग्रोह हैं उनको अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं, और मुतालबात के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। जो एक और डेवलपमेंट हुई है कि जिससे अंदाज़ा भी होता है कि पाकिस्तान किस कदर नाराज है, नाला है इस वक्त जो अफगान तालिबान की हुकूमत है। वो फैसला ये है कि आपको पता है कि जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए थे तो यकीनी तौर पर एक तो आपको पता है कि हम खुश भी हुए थे, जो खास करके जो हमारे फैसला साज हैं कि जी ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है पाकिस्तान के लिए कि अब अफगानिस्तान के अंदर एक फ्रेंडली हुकूमत है, जिसकी वजह से नंबर वन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान जो एक उसकी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के जरिए जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जो एनर्जी कॉरिडोर है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका जो एक मंसूबा है उसको पाया तकमील तक पहुंचाएगा। लेकिन चीज़ें जो अनफोल्ड हुई बिल्कुल उसके बरक्स हुई, और फिर उसमें इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान को जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, सबसे बड़ा कंसर्न ये था नंबर वन के अमेरिका और मगरबी जो ताकतें हैं वो अफगानिस्तान को एक दफ़ा फिर बेयारो मददगार ना छोड़ दें, और दूसरा पाकिस्तान ने माजी के तजुर्बात से सबक सीखते हुए ये भी पाकिस्तान को कंसर्न था कि अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं तो ये ना हो कि दुनिया उन्हें तस्लीम ना करे। तो पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट की अफगान तालिबान की जब वो इक़्तिदार में आए, और जो इंटरनेशनल फोरम हो पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ अपनाया कि दुनिया को बावजूद इसके कि बेशक इनको तस्लीम नहीं किया गया, जो भी माजी में इनकी पॉलिसी रही, इनके साथ इंगेज करना चाहिए। और उसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन वहाँ पर सिचुएशन थी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उसके लिए पाकिस्तान ने खित्ते के बाकी ममालिक के साथ मिलकर, उसमें चीन, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया, उनके साथ मिलकर हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस बात पर जोर दिया कि जो अमेरिका ने और मगरबी ताकतों ने अफगानिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक पाबंदियां आयद कर रखी हैं, अफगान तालिबान के ऊपर पाबंदियां आयद कर रखी हैं, उस फैसले के ऊपर नजरसानी करे। खास करके पाकिस्तान और बाकी जो खित्ते के ममालिक थे उनका ये मौक़िफ़ रहा। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने एक कैंपेन की कि अमेरिका ने जो $7.5 बिलियन जो एसेट्स थे अफगानिस्तान के, उनको फ्रीज कर दिया था जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए, तो पाकिस्तान पहले दिन से ये कोशिश कर रहा था कि इस पैसे के ऊपर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम का हक है, और इस तक रसाई होनी चाहिए अफगान तालिबान की हुकूमत को। इसी तरह से बाकायदा तौर पर जब अगस्त 2021 में अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए तो बाकायदा तौर पर ऑन बिहाफ ऑफ द अफगान तालिबान पाकिस्तान ने बाकी दुनिया के साथ इंगेज किया, कोशिश की कि जल्द अज जल्द जो अफगान तालिबान है
ان کو دنیا جو ہے وہ تسلیم کر لے. اور اسی وجہ سے پاکستان کے اوپر یہ الزام بھی لگتا رہا کہ ہم افغان طالبان کے ترجمان کیوں بنے پھرتے ہیں، اور اس تنقید کو پرے رکھتے ہوئے ہم تمام وہ کوششیں کرتے رہے. اور ایک مرحلے تک تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو پاکستان کی کوششیں ہیں along with other regional countries اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ پاکستان کو یہ توقع تھی کہ اگست 2021 میں افغان طالبان اقتدار میں آئے تھے، مارچ 2022 تک انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا جو بڑے ممالک ہیں وہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو وہ تسلیم کر لیں گے. اور اس کے حوالے سے پراپر جو گراؤنڈ ہے وہ پریپیئر کیا جا رہا تھا. جو کنسرنز تھے دنیا کے، خاص کر کے جو بنیادی طور پر خواتین کے حقوق اور جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ افغان طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد ان پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن کیونکہ اس کے بعد ونٹر آ گیا تھا تو توقع یہ کی جا رہی تھی، اور پاکستان بھی جو باہر کی دنیا ہے ان کو یہ بتا رہا تھا کہ جب موسم سرما کے بعد دوبارہ سکولز ری اوپن ہوں گے تو افغان طالبان نے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ خواتین کے اوپر جو پابندی لگا رکھی ہے تعلیم کے حوالے سے اس کو لفٹ کر دیں گے، اور اس کے علاوہ انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے بھی وہ کام کریں گے. لیکن مارچ 2022 میں ہم نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ افغان طالبان اس کے حوالے سے کوئی اعلان کرتے اور اپنے وعدے پر قائم رہتے، الٹا انہوں نے تمام اس سے پہلے اگر پرائمری کی بچیوں کو وہ تعلیم کی اجازت دے رہے تھے اس پر بھی پابندی عائد کر دی. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ جو ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی افغان طالبان کے بعد، اور پاکستان بھی چاہتا تھا کہ دنیا اسے تسلیم کرے، وہ سارا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دھیرے دھیرے پاکستان اور افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے. اور اس کی بنیادی وجہ کہ جب پاکستان کو یہ ریئلائز ہوا کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو افغان طالبان کی حکومت نے پناہ دے رکھی ہے، اور باوجود ریپیٹڈ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کے باوجود وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. اور آج ہم اس سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کو باقاعدہ طور پر پبلکلی ان کے خلاف چارج شیٹ جاری کرنی پڑ رہی ہے. اگر آپ یاد کریں تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، ایون جب کارزائی صدر تھے، ایون جب اشرف غنی صدر تھے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو پبلکلی، کیونکہ میں اتنے عرصے سے فارن پالیسی اور افغانستان کے ایشوز کو فالو کر رہا ہوں، ہمیشہ پاکستان نے کوشش کی کہ پبلکلی ریڈیکیول نہ کیا جائے افغانستان کو، اس طرح کی چارج شیٹ نہ دی جائے. اور وہ حکومتیں تھیں جس کے بارے میں پاکستان کا یہ تاثر تھا کہ ان کا پاکستان کے بارے میں کوئی موقف ٹھیک نہیں ہے، ان کی ہوسٹیلٹی ہے، they were more close to India than پاکستان. اور اس کے برعکس افغان طالبان جن کے بارے میں ہمیں یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایک چارج شیٹ جاری کریں گے. تو جس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ کہاں ہم نے سوچا تھا، جو ہماری توقعات تھیں وہ کہاں تھیں، اور ان ریالٹی ہمیں کیا ملا. یہ میرے خیال میں کچھ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ خود بتا رہی ہیں. تو اس کے اندر اب جو فردر پاکستان نے کیا، جیسے میں نے آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ بتانا ضروری بھی ہے کہ اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہم افغان طالبان کے ترجمان بنے پھرتے تھے، پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ آپ انگیج کریں، ان کے اوپر جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ لفٹ کریں. اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے، کہ اس طرح کا جو پالیسی ہے اس کو ہم ترک کر رہے ہیں، اور ہم افغانستان کے لیے اب کوئی اس طرح کی ایڈوکیسی نہیں کریں گے انٹرنیشنل سطح پہ، یا باقی جو خطے کے ممالک ہیں یا جو ادر سٹیک ہولڈرز ہیں، اور جو اسپیشل انسینٹیوز یا پریولیجز ہم افغانستان کی حکومت کو یا افغان طالبان کی حکومت کو دے رہے تھے. کیونکہ جب یہ اقتدار میں واپس آئے ان کے اوپر پابندیاں تھیں، پاکستان نے کوشش کی تھرو اکنامک اسسٹنس، تھرو جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ پاکستان کے رستے، اس کے ذریعے ان کو فیورز دیے، ان کے جو ٹریڈرز تھے ان کے لیے ایسے انسینٹیوز دیے تاکہ جو افغانستان کی معیشت ہے انڈر افغان طالبان وہ چلتی رہے. اور اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی اس طرح کا جو اسپیشل انسینٹیو ہے، جو پریولیج ہے، جو گڈ ول جیسچر ہم افغان طالبان کو دے رہے تھے، اب وہ ہم نہیں دیں گے. تو دیر از اے میجر شفٹ ان پاکستان's پالیسی، اور ظاہر ہے کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ کتنا پاکستان جو ہے وہ ناراض ہے افغان طالبان کی حکومت سے. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے کہ افغان طالبان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. افغانستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری، یعنی کہ دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ان کو جو پڑوسی ملک ہیں اور خاص کر کے پاکستان ہے اس کے اوپر ریلائے کرنا پڑتا ہے. اگر انہوں نے کوئی چیز برآمد کرنی ہے یا درآمد کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کراچی پورٹ کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن
کیونکہ اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان نے حالیہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو لے کر کے بھی کچھ ایسے آئٹمز، کچھ ایسی ریسٹرکشنز لگائی ہیں، تو افغان طالبان یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان ہمارے لیے یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، تو وہ اب متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسی ہفتے جو افغانستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں ملا عبد الغنی برادر، انہوں نے ایران کا دورہ کیا، اور ایران کے دورے کے موقع پر وہ چابہار پورٹ پر بھی گئے، اور وہاں پر انہوں نے ایران کے حکام سے درخواست کی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں افغانستان کو، کہ وہ چابہار پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے ساتھ وہ تجارت کریں۔ یہ 2017 میں یہ چابہار پورٹ انڈیا کی مدد سے، اس کی سرمایہ کاری سے یہ بنی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گوادر پورٹ کی بات کریں تو اس کا یہ رائیول بھی ہے۔ اور 2019 میں فروری میں پہلی مرتبہ یہاں سے ایک پہلی کنسائنمنٹ جو ہے، جو افغانستان اس وقت اشرف غنی کی حکومت تھی، انہوں نے بھارت کو وایا چابہار پورٹ انہوں نے بھیجی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یا اپنے رستے سے بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت نہیں دے گا تو دے کین لک فار ادر آپشنز۔ لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں ہوا۔ اب جب افغان طالبان کے اوپر دباؤ ہے، اور پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو جو افغانستان کی حکومت ہے وہ متبادل ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اگر کل پاکستان فردر ہمارے اوپر ریسٹرکشنز عائد کرتا ہے تو ان کے پاس آپشنز ہونے چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے وہ چابہار پورٹ کا استعمال کر سکیں۔ تو بڑی تیزی سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، بٹ ون تھنگ از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ جو ہماری افغان پالیسی تھی، جو ہم نے سوچا تھا، جن لوگوں نے افغان پالیسی بنائی تھی، جن کا خیال تھا کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے مفادات کو تحفظ ملے گا، آئی تھنک ان کو بلا کے ضرور پوچھنا چاہیے، بیکاز اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ وہ جو پالیسی ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔